یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ آپ کے لیے برکت و رحمت و اور اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ یقیناً اس رمضان کے مہینے میں اب آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور لوگ جو ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ملک کے معاشی حالات کس طرف جا رہے ہیں، سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ IMF نے جو پیمنٹ ان کی آنی تھی اس کے حوالے سے منظوری ظاہر کر دی ہے، معاہدہ طے پا گیا ہے، اور معیشت میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام اسی وقت آتا ہے جب IMF کی طرف سے قرضوں کی منظوری ہوتی ہے، IMF کی رضا آتی ہے تو معیشت میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اور اس دفعہ IMF کی رضا آ گئی ہے، اگلی پیمنٹ جلدی ریلیز ہو جائے گی اور اب معیشت میں استحکام آ جائے گا۔ بجٹ کے ٹارگٹس اسپیشلی بجلی کے بل جن کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بہت جلدی خوشخبری ملے گی، ابھی بھی ہمارے وزیر جو ہیں پاور کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت جلدی خوشخبری ملے گی، لیکن IMF کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ ان کی طرف سے واضح کہہ دیا گیا ہے کہ جب تک ہماری اجازت نہیں ہوگی تب تک بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی۔ اشیاء خوراک کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ عید کے شاپنگ کا ذکر کریں تو وہ بھی کافی کم نظر آ رہی ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی کی بات کریں تو امریکہ نے بھی پاکستان کی 19 سے قریب کمپنیوں پر بین لگا دیا ہے، ایکسپورٹ بین، کہ ہم یہاں سے 19 کمپنیاں ایکسپورٹ نہیں کر سکتی۔ کچھ چین کی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بھی بین لگایا گیا ہے، کچھ اماراتی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر بھی بین لگایا گیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے ہی امریکہ میں بڑی ہلچل مچی ہے۔ سیاسی میدان میں اب تک عدم استحکام برقرار ہے۔ PTI کے فیصل چودھری کو عمران خان نے آؤٹ کر دیا ہے اپنی لیگل ٹیم سے۔ وہ فیصل چودھری جو PTI کے لیے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے تھے، وہ فیصل چودھری جو روزانہ ہی کسی نہ کسی پروگرام پر بیٹھ کر PTI کا کو دفاع کر رہے ہوتے تھے، عمران خان کی بات کر رہے ہوتے تھے، اپنی پارٹی کے موقف کی بات کر رہے ہوتے تھے، لیگل کیسز کی بات کر رہے ہوتے تھے، انہی کو لیگل ٹیم سے نکال دیا۔ پہلے ہم جانتے ہیں فواد چودھری آؤٹ ہوئے تھے، اب فیصل چودھری آؤٹ ہوئے ہیں۔ وجوہات کیا ہیں آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ PTI کے اندر جو اختلافات ہیں ان کی خبریں بھی بھرپور آ رہی ہیں، کیونکہ قومی سلامتی کونسل میں وہ پہلے نہیں آئے تھے۔ بلاول صاحب نے آفر دی کہ وہ انگیج کرنے کو تیار ہیں PTI کو۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بلاول صاحب انگیج کرنے کو تیار ہیں تو ہم دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیں گے، نو پرابلم۔ اگر PTI راضی ہو جاتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ اجلاس دوبارہ بلایا جائے تو یقیناً یہ وہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو میں آج ڈسکس کروں گا اپنے شو میں۔ میرے ساتھ موجود ہوں گے دو بڑے کمال مہمان میرے پینل میں۔ تحریک انصاف آئی ہیو محمد علی سرفراز صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سرفراز صاحب بے حد مشکور ہوں، شکر گزار ہوں آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ PMLN سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رولنگ پارٹی سے علی گوہر بلوچ صاحب۔ تھینک یو بلوچ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا، جزاک اللہ خیر۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا سیاسی ماحول سے۔ محمد علی سرفراز صاحب، فیصل چودھری صاحب میرے تو آج کل بڑے فیورٹ چل رہے تھے، ہر ٹاک شو میں بیٹھ کر PTI کا دفاع کرتے تھے، لیگل کیسز کی بات کرتے تھے، بہت ساری ویڈیوز ان کی وائرل بھی ہوتی تھیں، کہا جاتا تھا فیصل چودھری از ناٹ کمنگ سلو، لیکن ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان کے بھائی فواد چودھری کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لیگل ٹیم سے آؤٹ کیا گیا ہے PTI کی؟ محمد علی سرفراز صاحب۔ جناب فیصل چودھری صاحب بڑے اچھے وکیل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، میرے تو ویسے بھی دوست ہیں، لیکن یہ ابھی رات کی ڈیولپمنٹ ہے۔ لیگل ٹیم سے آؤٹ ہونے کی وجہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہی ہو، مجھے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتا، لیکن لیگل ٹیمز میں رد و بدل ہوتے رہتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کوئی پرٹیکولر کو خاص فیصل چودھری صاحب کے خلاف کو بات ہوگی، اور اگر کوئی ہو تو مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈونٹ یو تھنک سرفراز صاحب کہ ایسی خبریں پروڈیوس بھی ہوتی ہیں اور ایسی ماحول کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ یہ بیانیہ جو ہے کہ PTI اندر سے ٹوٹ گئی ہے زیادہ مضبوط ہو؟ نہیں، لیگل ٹیم میں تو سر بڑی دفعہ چینجز آئے ہیں، بہت دفعہ، اور بلا وجہ بھی چینجز آتے ہیں کیسز کے اندر، وہ تو خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اس کا کوئی ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس کا کوئی خاص کوئی لڑائی جھگڑے والا یا کوئی ٹوٹ پھوٹ کی نشانی ہو، کئی دفعہ چینجز آتے ہیں، ہو سکتا ہے کل پھر آ جائیں، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ اس سے PTI کمزور نہیں ہوتی؟ نہیں، اس سے PTI کیسے کمزور ہوتی ہے؟ میں نے اگر اپنا ایک وکیل عدالت میں اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے بھیجنا ہے، اس کی جگہ میں کہوں یہ نہیں بھیجنا یہ بھیجنا، اس سے PTI کیسے کمزور ہوتی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اب یہ بتائیے کہ جو بات بلاول صاحب نے کہی ہے کہ وہ PTI کو انگیج کریں گے، رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہاں اگر بلاول صاحب راضی کر لیتے ہیں PTI کو تو ہم قومی سلامتی کا اجلاس دوبارہ بلا لیں گے، کیا آپ راضی ہیں؟ دیکھیں جی، بلاول صاحب کیا کیسے PTI کو انگیج کریں گے مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ بلاول صاحب کے تو روزانہ تو نون لیگ کے ساتھ ویسے ہی گلے شکوے تو یہ تو خود بھی کسی ایک پیج پہ نہیں ہے، اور جس ملک میں ایک دو پارٹیاں حکومت میں ہوں اور صدر مملکت کے سگنیچر کے ساتھ نہروں کا فیصلہ ہوا ہو، اور اس کے بعد صدر صاحب اپنی سپیچ میں آگے کہیں
کہ میں حکومت سے التجا کرتا ہوں کہ وہ نہریں نہ بنائیں اور وہ سندھ کو بھی بیوقوف بنائیں. اور یہ تو آپس میں ایک نورا کشتی ہے, یہ ساری پلاننگ کا حصہ ہے کہ میں زور سے ہٹ کروں گا, تم پیار والی بات کرنا, کبھی کچھ اس طریقے سے تو انگیجمنٹس نہیں ہوتی. بلاول صاحب تو خود پی ٹی آئی پہ اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری تو اپنی جماعت میں مانتے کوئی نہیں, میری تو حکومت میں کوئی نہیں مانتا, تو کیسے کریں گے انگیج؟ بالکل ٹھیک, یہ تو بلاول جی بالکل ٹھیک. اب میں علی گوہر بلوچ صاحب سے پوچھتا ہوں. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کی حکومت تو پی ٹی آئی کو انگیج کرنے میں مکمل طور پہ اس وقت تک ناکام نظر آ رہی ہے. بلاول صاحب نے آفر دیا ہے, ویسے کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے ساتھ سیاسی استحکام لانے کے لیے کوئی انگیجمنٹ نہیں کر سکی, کوئی پیش رفت نہیں کر سکی؟ علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ان کو ہم انگیج کیوں نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ جو پارٹی لیڈرشپ ہے یہ اس لیول پہ, حکومتی لیول پہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن میرا ذاتی اندازہ ہے کہ کچھ جو ان کا انتشار انگیزی والی سیاست ہے وہ مطلب اس کے اوپر کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے. جی, کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب کس چیز کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور اپنے جو شر پسند جتھے ہیں ان کو ایکٹیو کر دیں. تو اس وجہ سے جو وہ, اور یہ نہیں ہے کہ صرف 9 مئی کے واقعات ہیں, اس سے پہلے دھرنے ہوئے اور پی ٹی وی پر بھی حملے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تو اس کے بعد یہاں پر اسلام آباد کے گرین بیلٹس کو بھی آگ لگائی گئی, ریڈ زون کے اندر بھی داخل ہوئے. تو یہ جو لوگ پاکستان کے اندر اشتعال انگیزی کرتے ہیں, میں تو اس بات پر بھی حیران کن ہوں کہ ان کو آپ سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بلاتے ہیں. مطلب وہ تو بانگے دوہل یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ پاکستان کی ساتھ جنگ و جدل کرنے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے تیار ہیں. میرا خیال ہے کہ جو اب ریاست کی ہارڈ اسٹیٹ والی پالیسی ہے وہی مناسب ہے. سب سے پہلے تو جو جتھے ہیں جو پاکستان کے نظام کو سوبٹاج کرتے ہیں, پہلے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. باقی جو پرامن سیاسی ایلیمنٹس ہیں ان سے ضرور گفت و شنید ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اس کے لیے 2 بار کیا 3 بار بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے, لیکن یہ ہمیں پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا. جو مطلب ہے کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو 9 مئی جیسے واقعات کرتے ہیں اور شہداء کے مجسموں کو جلاتے ہیں, ریڈیو اسٹیشن کو آگ لگاتے ہیں, پہلے ان لوگوں کے خلاف میرا خیال ہے کہ قانون کے آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے, اور پرامن لوگوں کے ساتھ چاہے وہ اپوزیشن میں کیوں نہ ان کے ساتھ ضرور گفتگو ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں سرفراز صاحب آپ سے. قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن رہنماؤں نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ارکان کے تقرر میں تاخیر کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. سرفراز صاحب, پچھلے الیکشنز کے بعد سے جو سیاسی عدم استحکام وہ عروج پر پہنچ گیا, فارم 45 فارم 47 کی باتیں رہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی وقت ہو گیا ہے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کو, لیکن ان کے تقرر کی بات نہیں ہو رہی. اور بھی لوگ ہیں جو نئے ریپلیس ہونے ہیں, ان کو تقرر کی بات نہیں ہو رہی. کیا وجہ ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن جس کا کام ہے صاف شفاف الیکشن کرانا, ان کے جو چیف ہیں ان کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے؟ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی مل کر یہ نام فائنل نہیں کر پا رہے ہیں, یا تو کوئی اور وجہ ہے؟ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے سرفراز صاحب. جناب, جہاں جس ملک میں آپ کو الیکشن کمیشن کی فکر پڑی ہوئی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آج آئے ہوئے تقریباً میرا خیال 6-7-8 مہینے ہو گئے, جس میں مجھے بذات خود اور ہماری جماعت کے بہت سارے لوگوں کو پی ٹی آئی کا حصہ ڈکلیئر کیا گیا تھا, اور الیکشن فیصلے کی جست کے اندر باقاعدہ نیکسٹس لگے ہوئے تھے اور ہمارے نام پرنٹ ہوئے ہوئے تھے. اس کے باوجود قومی اسمبلی اور الیکشن کمیشن نے بھی, اور قومی اسمبلی کے ریکارڈ کے اندر بھی, قانون کا تو اس ملک میں یہ حال ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود آج تک اس چیز کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا. آئی ایم اسٹل اے ممبر آف SIC ایز پر دی نیشنل اسمبلی ریکارڈ. جہاں یہاں پہ تو زور سے بتائیے, اب سکندر سلطان راجہ صاحب کی اکیلے کی تو بات ہی نہیں, بات تو ایک پورے نظام کی ہے. نہیں ہونے دیں گے یہاں پہ لوگ کسی بھی اگلی تقرریاں بھی ابھی کہیں نہ کہیں سے اپروول آنی ہوگی, کوئی اس پہ فیصلے کرنے ہوں گے, کیونکہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو نقصان کون پہنچائے گا, کتنا پہنچائے گا, کتنے فعال طریقے سے پہنچائے گا. کچھ کمٹمنٹس ہوں گی, تقرریاں بھی انہی لوگوں کی ہوں گی جس طرح پہلے ہوتی رہی.